ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا، رمضان کی یہ مبارک راتیں عطا فرمائیں، اور اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں نماز میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہماری طرح، آپ کی طرح اس دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ بس رہے ہیں، اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو ان میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کو روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، جن کو قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق نہیں ہوئی، باوجود کہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس کے باوجود کسی بھی وجہ سے بعض کے نزدیک شاید عذر معقول ہو، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کرم کیا کہ روزے کی بھی توفیق دی، قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق دی، تراویح میں سننے اور سنانے کی بھی توفیق دی، نماز میں کھڑے ہو کر سننے کی بھی توفیق دی، اور بہت ساروں کو الحمدللہ قرآن کریم مکمل کرنے کی بھی توفیق دے دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ دو کان ان کے بھی ہیں، دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، دو آنکھیں ان کے بھی ہیں، دو پیر ان کے بھی ہیں، سوچ اور سمجھ کے لحاظ سے وہ کم نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ہم سے بڑھ کر ہوں، ہم سے بڑھ کر ہوں، کاروباری ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، دنیا کو فتح کرنے والے ہیں، دنیا کو سمجھنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو قرآن کی طرف آنے نہیں دیا، اللہ نے ان کو مسجد کی طرف آنے سے روک دیا، اور ہمیں اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا، مسجد کی طرف آنے کی توفیق دے دی، نماز کی طرف آنے کی توفیق دے دی، ہمیں اپنی دکانوں کے شٹر بند کرنے کی توفیق دی، اور ہمیں اللہ نے اپنے قرآن کو سننے کے لیے منتخب فرما دیا۔ فرق اگر دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے، فرق اگر دیکھا جائے ہم میں اور ان میں کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا اور ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو جس طریقے سے چاہے دے۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی، ذرا میری بات غور سے سنیں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، کچھ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ جل شانہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت بغیر مانگے عام طور پر دیتا ہے، بغیر استحقاق کے دیتا ہے، ہم مستحق نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا کچھ، اس کے باوجود اللہ ہمیں دیتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کبھی ہم نے مانگا تھا اللہ ہمیں مسلمان بنا، ہم نے اللہ سے کبھی مانگا تھا کہ اللہ ہمیں امت محمدیہ میں سے بنا، ہمیں یہ اللہ مسلمان ملک کے اندر پیدا کر دے، اے اللہ ہمیں مسلمان معاشرہ عطا فرما دے۔ اللہ چاہتا تو بندر بلی خنزیر بھی تو بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم معاشرے کے اندر پیدا کر سکتا تھا،
اللہ چاہتا تو ہمیں ایسے ماحول اور ایسی بستی میں پیدا کر سکتا تھا جہاں اذان کی آوازیں سنائی نہیں دیتی. اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پر پیدا کیا. ٹھیک ہے ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے. آج انگلستان والے ہیں، برطانیہ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، کینیڈا والے ہیں، ہمارے جتنے بھائی مسلمان یہاں سے اور دیگر جگہوں سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو 20-20 30-30 کلومیٹر 60-60 کلومیٹر کئی 100 کلومیٹر جانے پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں جا کر کوئی اسلامک سینٹر ملتا ہے. اذان کی آواز ان کے کانوں میں کبھی بھی نہیں پڑتی، وہ اذان کی آواز سے محروم ہیں. ہم لوگ کتنی نعمت میں ہیں، کس قدر اللہ کا فضل ہے. سوچا آپ نے اللہ نے ہمیں بغیر مانگے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. ہمارے اندر استحقاق نہیں، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں. اللہ جل شانہ یہ نعمت کبھی بھی نہیں لیتا. ہاں ان نعمتوں کی جب ناقدری ہونے لگے، ناشکری ہونے لگے، ان نعمتوں کی قدر ہم نہ کریں تو اللہ یہ نعمتیں چھین لیتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ نے جس قوم کو کوئی نعمت دی ہو اس کو تبدیل نہیں کرتا، اس کو ختم نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ از خود اس نعمت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس نعمت کو چیرنے پھاڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ختم نہیں کرتا. میرے دوستو، اللہ نے آپ کو ایسی بستی میں رکھا، بظاہر ہر طرف کچرا ہے، گندگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر 2-4 قدم پر مسجد ہے یا نہیں؟ ہر 2-4 قدم پر اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں؟ ہر 2-4 قدم پر مدرسہ موجود ہے یا نہیں؟ ہر 2-4 قدم پر اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ماحول جو آپ کو دیا ہے اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے. اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، بہتوں کو اللہ نے محروم کر دیا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان کیا ہے جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے یہ نعمت تمہارے پاس برقرار رہے گی. جب تک شکر نہیں کرو گے تو یہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، ان عذابی لشدید، نہ صرف یہ کہ نعمت چھن جائے گی اوپر سزا ہوگی. قوم سبا ایک قوم تھی یمن کی، نہایت ہی خوشحال. اس زمانے میں انہوں نے بند کا سسٹم بنا رکھا تھا، پانی کو روک کر اور اس کے بعد مناسب انداز سے اس کی تقسیم، اور اس طریقے سے باغات اور نہروں کو سیراب کرنا، وہ زمینوں کو سیراب کرنا. اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، دونوں طرف سے، ان کی بستیوں کے دونوں طرف سے 2 باغات کے سلسلے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی شخص خالی ٹوکری رکھ کر چلتا چلا جائے تو اتنے پھل گرے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے ٹوکری خود بخود بھر جائے. موسم بہترین اور شاندار. جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اللہ نے دیا ہوا تمہارا رزق ہے، اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، شاندار موسم والا مقام ہے، وہ شہر ہے، بستی ہے، موقع محل ہے، بہترین اور شاندار، بہترین اور شاندار تمہیں مقام دیا. ورب غفور، اللہ نے بخشش کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا مہربان خدا بھی دیا. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فَأَعْرَضُوا، اللہ کی ان نعمتوں سے انہوں نے روگردانی کی، ناشکری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اور ان کے اوپر ہم نے سیلاب کا عذاب مسلط کر دیا. انہوں نے جو بند باندھ رکھے تھے ان بندوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے چوہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. وہ چوہے کیا تھے؟ بلے تھے، بلے. اور انہوں نے کتر کتر کر بند کو توڑ دیا. پانی آ گیا، سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے.
ان کو نعمت اللہ کی راس نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا مزہ ہی نہیں آ رہا. ہم سفر کرتے چلے جاتے ہیں، ایک بستی کے بعد دوسری بستی، دوسری بستی کے بعد تیسری بستی، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اتنے امن کے ساتھ ہم کیسے چل رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے خطرہ، ہمیں تو چاہیے بدامنی. اور کہا کہ یہ مسافت تو بہت تھوڑی ہے. اس طرح انہوں نے اس قدر ناشکری کی، اللہ جل شانہ نے ان کے بند کو توڑ کر ان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. کہاں کہاں چلے گئے کچھ حساب نہیں. یہ قرآن کریم میں بیان کیا ہوا منظر ہے. یہ پورا اللہ نے ایک اور بستی کا ذکر کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. ایک بستی والے ہیں، بڑے مطمئن، بستی والے بڑے مطمئن. یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، پہننے کا سامان آ رہا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. انسان کو بنیادی طور پر دو چیزیں چاہیے، ایک اطمینان، خوف نہ ہو، امن ہو، اور دوسری چیز ہے پیٹ میں ڈالنے کے لیے غذا ملے. دو بنیادی ترین چیز اللہ نے، دو بنیادی ترین چیز ان کو فراوانی کے ساتھ دے دی. مکے والے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے قتل کر کے بھی وہاں آ جائے تو معمون ہو جاتا ہے، وہاں کوئی کسی کو نہیں کچھ کہتا. باپ کا قاتل بھی اگر وہاں آ جائے تو اس کو وہاں پر کوئی قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہاں اس کو امن ہو جاتا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. اور فراوانی رزق کی یہ کہ وہاں کوئی ایک دانہ اگتا نہیں ہے، پیداوار کوئی نہیں، لیکن یمن سے سارا مال کھچ کر آ رہا ہے، شام سے سارا مال کھچ کر آ رہا ہے، روم سے اور فارس سے سارا مال کھچ کر آ رہا ہے، اور اس طریقے سے ان لوگوں کو فراوانی حاصل ہو رہی ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے اس رزق کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ان کو امن دیا تھا، اب بدامنی کا لباس پہنا دیا، خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. کہاں پیٹ بھرے سوتے تھے اور اب بھوک کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نعمت دیتا ہے، بے مانگے دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، بے استحقاق دیتا ہے، لیکن جب اس کی ناشکری ہوتی ہے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں. آج سے 20-40 سال پہلے کا منظر ذرا دیکھیے. آپ کے پاس اتنے مضبوط مکانات نہیں تھے، آپ بھی کچے پکے مکانات بنا کر رہنے والے تھے، جھگیوں میں رہنے والے تھے. آپ بھی نمازوں کے عادی تھے، آپ کے والدین بھی نمازوں کے عادی تھے، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھانے والے تھے، قرآن کریم کی طرف متوجہ کرنے والے تھے. ہر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آیا کرتی تھی. صبح فجر کے بعد اگر آپ گلیوں میں گزر کر جائیں تو آپ کو ہر گھر سے آواز سنائی دیتی تھی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پڑھنا صحیح طور پر آتا ہے یا نہیں، لیکن قرآن کریم کو یہ نہیں کہ رکھ دیا ہو تاخچے میں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، سب کے سب قرآن کریم پڑھنے والے تھے. لیکن اللہ نے ہمیں کیا دولت دی، تھوڑی سی وسعت دے دی. ہم نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی. ہم نے بڑے بڑے دروازے ہم نے لگا لیے اور ان میں بڑے بڑے کنڈے لگا لیے. کھڑکیاں تو موجود ہیں، وہ بند ہیں. اب ہمارے کمروں کے اندر اذان کی آواز نہیں آتی. کتنی بڑی ناشکری ہے. آدمی کھڑکی رکھے اور اس نیت کے ساتھ رکھے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، اس کھڑکی کے رکھنے پر بھی ثواب ہے. لیکن آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، ہم نے گھر میں اپنے ٹی وی سجا لیا. پہلے کسی زمانے میں، آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے، صرف ایک پی ٹی وی کا زمانہ بھی سن 65 سے 60 کی دہائی میں، اس سے پہلے نہیں.
اور پی ٹی وی بھی رنگین نہیں، بلیک اینڈ وائٹ، اور وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے اندر بھی کوئی اخلاق باختہ پروگرام دکھا دے، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارا ٹی وی رنگین ہو گیا، آہستہ آہستہ ہم نے پرائیویٹ چینل کھول لیے، آہستہ آہستہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ آج ہمارے انگلیوں کے نیچے ہے ہمارے ریموٹ ہے، اور ریموٹ کے ذریعے آج یورپ کا کوئی بھی ملک ہمارے سامنے، یورپ کی ساری گندگی ہمارے سامنے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اللہ کو چھوڑا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو چھوڑا، ہم نے اپنے بچوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نعمت کا شکر ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ میرے دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہم نے نعمت کی قدر کی یا نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو شلوار قمیض نہیں دی، اس سے کہہ دیا کہ جینز کی پینٹ چڑھا لو، بال بڑے کر لو، اور اس کے بعد غنڈوں کی طرح پھرو۔ ہم نے اس کو تہذیب سمجھ لیا۔ شریفوں کا لباس اور شریفوں کا گیٹ اپ، ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے بچوں کے لیے مناسب نہیں۔ ہم نے گیٹ اپ تبدیل کر لیا، اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہم کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی نعمت کی ناقدری تو نہیں کر رہے، ناشکری تو نہیں کر رہے۔ جانا تو ہمیں سب کو قبر کی طرف ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج یہاں پر اگر ہم نے قدر کر لی اللہ کی نعمتوں کی، ان نعمتوں کو منتقل کرتے رہیں گے اپنی اولاد در اولاد کی طرف۔ لیکن اگر ہم نے آج نعمتوں کی ناقدری کی، میرے دوستو، ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا، ہماری ذریت برباد ہو جائے گی، ہماری نسل بگڑ کر رہ جائے گی۔ اللہ ماں باپ کی نیکی کا صلہ بچوں کو دیتا ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، تو اس میں جو ہے ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق فرما دیا کہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے بڑوں کی چھوٹی بات پر بھی بڑی ہو جاتی ہے، وہ پکڑ ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں موسیٰ، تم سے بھی بڑھ کر ایک علم والا اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ قصہ مختصر، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر شرط و شرائط طے ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو علم میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں برداشت کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ کہا کہ بس ایک شرط ہے کہ کوئی سوال نہیں کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے، میں جو کچھ کروں اعتراض نہیں کروں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا۔ چل رہے تھے، پار ہونے کی ضرورت تھی دریا سے۔ کشتی والوں نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کو بٹھا لیا۔ کشتی والے جاننے والے تھے اور کرایہ بھی نہیں لیا۔ کشتی والوں کا یہ کام تھا کہ لوگوں سے کچھ پیسے لے کر آر پار کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سوار ہو گئے اور جاتے جاتے راستے میں انہوں نے کوئی کدال پھاوڑا لیا اور دھک دھک مار کر جو ہے انہوں نے ایک تختہ نکال دیا کشتی سے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے کے مارے برا حال، کہا کہ آپ نے حضرت یہ کیا کر دیا؟ کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے یہ حرکت کر دی، ان لوگوں کو سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ وعدہ تھا، عہد تھا، کہ وعدہ عہد تھا ہمارا آپس میں کہ اعتراض نہیں کرو گے، یہ کیا اعتراض کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، اب کہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ آگے چلے، کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا، کھیل میں مشغول، معصوم سا بچہ، نابالغ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ لیا اور اس کی گردن پکڑ کر الگ کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اب اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکے، کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک معصوم جان، اس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی سختی سے کہا
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تو تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، صبر کر نہیں سکتے، آپ بار بار اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا آئندہ اگر اعتراض کروں پھر جو ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چلے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ بستی میں جو پہنچے بھوک لگی تھی، بستی وہاں ہوٹل تو تھے نہیں، بستی والوں سے کہا کہ بھئی بھوکے ہیں، مسافر ہیں، کچھ کھلا دو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، کھلایا نہیں۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ہاتھ لگاؤ۔ انہوں نے ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، برابر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ناراض ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگ ایسے نالائق، ان لوگوں نے ہماری بھوک کا خیال بھی نہیں کیا، مہمانداری ہماری نہیں کی، اور ہم نے جو ہے ان کے اوپر یہ احسان کیا، کم از کم اس کا کرایہ تو لے لیتے، اس کی کچھ مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرا اور آپ کا ساتھ بنے گا نہیں، اب میں ذرا حقیقت بتاتا ہوں کیا کیوں ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کشتی کا تختہ میں نے اکھیڑا اس کا معاملہ یہ تھا کہ آگے جا کر ایک بادشاہ تھا اور اس کی عادت تھی کہ جو بھی صحیح سالم کشتی ملتی قبضہ کر لیتا تھا، اور یہ کشتی وہیں جا رہی تھی۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کشتی قبضہ کر لے گا اور یہ شخص بیچارہ محروم ہو جائے گا، تو میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس عیب دار ہونے کی وجہ سے نہ لے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی اور اللہ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں نے کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا، مار ڈالا، اللہ کے حکم سے میں نے کیا، اس لیے کہ اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، اور یہ لڑکا اگر بڑا رہتا اللہ کے حکم سے بڑا ہوتا تو ایسے صورت میں یہ بڑا نافرمان ہوتا، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کی نافرمانی اتنی بڑھتی کہ اس کے ماں باپ بھی متاثر ہو جاتے۔ اللہ نے اس کے ماں باپ کو بچانے کے لیے اس بچے کو ہی ختم کر دیا، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا۔ اور تیسری چیز جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس دیوار کو ہم نے سیدھا کیا وہ دیوار ہے دو یتیم بچوں کی دیوار، دو یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے۔ دیوار گرتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، اور ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ جو بڑا نیک تھا، اس وجہ سے اللہ نے کیا چاہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ باپ کی نیکی کا اثر یہ کہ ان کے یتیم بچوں کے مال کی اللہ نے حفاظت کی تاکہ یہ جب جوان ہو خزانہ نکالیں اور کام میں لائیں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ جو چیز اپنی اولاد کو دے کر جائیں گے فائدے میں رہیں گے۔ اگر آپ نے جو رخ آج اپنا بدل لیا اور آپ نے اپنی تہذیب بدل لی، آپ اپنی پرانی تہذیب کو بھول گئے، آپ اپنے والدین کے زمانے کو بھول گئے، آپ اپنے پچھلے زمانے کو بھول گئے، آپ اپنی حیثیت بھول گئے، آپ اپنی اوقات بھول گئے، تو یاد رکھو آپ کی نسل برباد ہوگی۔ نعمت کی ناقدری آپ نے کی اور آپ کی اولاد بھگتے گی، نعمت کی ناقدری آپ نے کی، یہ نعمت برقرار نہیں رہے گی۔ یہ نہیں میں کہتا کہ بچے غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے اور پھر جو ہے مسکین ہو کر بھیک مانگتے پھریں گے، نہیں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ جن کو اللہ دے رہا ہے اور چھپر پھاڑ کر دے رہا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہوں۔ اللہ کی طرف سے دینا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ تو آزمائش ہے دنیا میں۔ کون اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ کون ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس کی ہے کامیابی۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر
جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشحالی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اور اگر کوئی اسے تنگی پیش آتی ہے، تنگ حالی ہوتی ہے، بدحالی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، صبر کرتا ہے۔ دونوں معاملات میں مومن کے لیے اللہ کے ہاں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ہم مومن تو رکھیں۔ ہم نے اپنی اصلیت حقیقتاً بلا دی، ہم نے اپنے بچوں کو تہذیب دوسری دے دی، کلچر ہم نے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو کون سا کلچر دیا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ کہلاتے ہم مہاجر ہیں، کہلاتے ہم سندھی ہیں، کہلاتے ہم پٹھان ہیں، کہلاتے ہم کچھ ہیں۔ اس کا تعصب تو ہم نے اپنے اندر لے لیا، اور اس کے بعد ہمارے اوپر غیر کی طرف سے مسلط کردہ تہذیب تو آ گئی، لیکن ہمارے ماں باپ کی جو تہذیب تھی اور ان کے اندر جو سادگی تھی وہ چیز ہم نے چھوڑ دی۔ نعمت کی ناقدری بہت خطرناک ہے، نعمت کی ناقدری بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ نعمت کی قدر کرنے کے لیے موقع دیا ہے، سیزن عطا فرمایا ہے، سیزن عطا فرمایا ہے۔ سیزن سے کام لینا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق دے دی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہم نے اعلیٰ بالا سنایا، کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ سے یہ کہہ سکتے کہ اللہ کمزور بندے ضرور ہیں، لیکن ہم نے تیری بات سن کر، تیری بات مان کر، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم مکمل سنا دیا ہے۔ اللہ اپنا فضل فرما، قبول فرما لے۔ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام ہم سب یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہے یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ پوری امید اور یقین کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں اقرار ہے ہمیں اعتراف ہے ہم گناہگار ہیں یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں ہم تیرے مجرم ہیں یا اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نے کیا نہ ہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم شرمندہ ہیں یا اللہ ہم اپنی زندگی سے یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں یا اللہ تیرے سامنے ہم شرمسار ہیں یا اللہ حد سے زیادہ شرمندہ ہیں یا اللہ ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے بے وقوفی کی وجہ سے یا اللہ تیرے اوپر جسارت کرتے ہوئے
یا اللہ بہت سارے گناہ کر لیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام اب اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے سوا کوئی بھی بخشش کرنے والا نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ ہمارا یقین ہے لا یغفر الذنوب الا انت، لا یغفر الذنوب الا انت، لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے کبائر اور صغائر معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دن کے گناہ رات کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ نادانستہ کیے ہوئے گناہ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ گھر کے اندر کیے ہوئے گناہ، خلوت میں کیے ہوئے گناہ، جلوت میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ نادانی جہالت ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے علم تیری قدرت یا اللہ اس کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو نے اعلان کیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب سے سابق ہے، یا اللہ تو نے تیرے نبی نے یا اللہ اعلان کیا ہے بندوں کے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں اور پھر بندے تیرے سامنے کہہ دیں اللہ معاف فرما دے تو تو ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس دنیا میں اللہ ہم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں، یا اللہ عفو فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ رمضان کی ان راتوں میں ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ رمضان کی ان راتوں میں ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی اس کے لیے ہلاکت لکھ دی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، یا اللہ ہماری اس مجلس میں یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرات ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں مغفرت کی سوغات عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے لیے یا اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہر رات کو یا اللہ تو جہنم سے یا اللہ بہت ساروں کو آزاد کرتا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے اعمال تو یا اللہ جہنمیوں والے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما دے، یا اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے باپ دادا نانا نانی دادا دادی یا اللہ اوپر تک جہاں تک مسلمان گزر چکے ہیں یا اللہ سب کے اوپر رحم فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات بلند فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ میں جو زندہ ہیں حیات ہیں یا اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرما دے، عافیت کی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے نسبی رشتہ داروں کی مغفرت بھی فرما دے، سسرالی رشتہ داروں کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے احباب اور دوستوں اور متعلقین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام متعلقین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا اللہ جتنے بھی مسلمان موجود ہیں گزر چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہماری اولاد کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ میں یا اللہ جو مرحومین ہیں
ان کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ جو ہمارے اساتذہ حیات ہیں یا اللہ انہیں عافیت کی زندگی نصیب فرما دے، ان کا سایہ دراز فرما دے یا اللہ، ان کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہماری اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ، ہماری اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ نیک اعمال کے ساتھ عمر طویل ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ، نیک اعمال کے ساتھ عمر طویل ہم سب کو عطا فرما دے یا اللہ۔ ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لے یا اللہ، ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے یا اللہ، ہمیں فتنوں سے بچا لے یا اللہ۔ اولاد کے فتنوں سے، مال کے فتنوں سے، جاہ کے فتنوں سے یا اللہ، ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، قرآن کریم کے ختم کی محفل ہے یا اللہ، یا ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے یا اللہ۔ ایک بچے نے یا اللہ قرآن کریم ختم کیا ہے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما، اس بچے کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، اس بچے کے قرآن کریم کو قبول فرما لے یا اللہ۔ اس بچے سے جو کچھ غلطی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے یا اللہ۔ جن بچوں نے قرآن کریم ختم کیا ہے اپنے فضل سے یا اللہ قرآن کریم کے ختم کو قبول فرما لے یا اللہ۔ ان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے خاندان بھر کو مالا مال فرما دے یا اللہ۔ قرآن کریم کی ہر قسم کی جو برکتیں ہیں یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے یا اللہ۔ قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کریم کے معانی ہمیں سکھا دے یا اللہ۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، قرآن کریم کو یا اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا فرما دے یا اللہ، تیری محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان بھر کی ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہم نے تیری نعمتوں کی بڑی ناقدری کی، ناشکری کی یا اللہ، جہالت ہے، نادانی ہے یا اللہ، معاف فرما دے ہمیں یا اللہ۔ نعمتوں سے مالا مال فرما دے، ہماری نسلوں کو نعمتوں سے مالا مال فرما دے، ہماری ذریتوں کو نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ، ان کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان کو خوب خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ بڑوں کی تعظیم کی توفیق ہمیں عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ان کو دین کی صحیح تعلیم عطا فرما، دنیا کی صحیح تعلیم عطا فرما، دین و دنیا کا جامع بنا دے یا اللہ۔ دین و دنیا کا جامع بنا دے یا اللہ۔ ہمارے گھروں کی بے برکتی کو ختم فرما دے یا اللہ۔ گھروں کی بے برکتی کو ختم فرما دے، معاشرے کی بے برکتی کو ختم فرما دے یا اللہ۔ ہم نے یا اللہ معاش کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تیرے اوپر ایمان کو پختہ کر دے یا اللہ۔ معاشی تمام ضروریات غیب سے پورا فرما دے یا اللہ۔ مہنگائی کا خاتمہ فرما دے یا اللہ۔ مہنگائی کا خاتمہ فرما دے یا اللہ۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم، ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر یا اللہ کیسے کیسے حکمران مسلط ہیں یا اللہ۔ ایسے تمام حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ۔ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ۔ حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ۔ حکمرانوں کی ہدایت مقدر میں نہ ہو یا اللہ، ان کو تبدیل فرما دے، صالح قیادت نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس ریاست کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اس کو بہتر یا اللہ، اس کو بہتر رکھوالے عطا فرما یا اللہ۔ اس کے بہترین رکھوالے عطا فرما یا اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام،
پوری دنیا میں یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان تمام مظلوم مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحم فرما، کرم فرما یا اللہ، ان کو عافیت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے یا اللہ، بے لباسوں کو لباس عطا فرما دے یا اللہ، بھوکوں کو کھانا دے دے، ننگوں کو لباس دے دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بہت زیادہ تکلیف میں ہمارے بھائی یا اللہ مختلف خطوں میں یا اللہ کافروں کے در در یا اللہ پڑے ہوئے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، اپنا فضل فرما، کرم فرما یا اللہ، ہمیں کافروں کا دست نگر اور محتاج نہ بنا یا اللہ، کافروں کا دست نگر اور محتاج نہ بنا۔ عالم اسلام کو متحد فرما دے، عالم اسلام کو متحد فرما دے، عالم اسلام کو دین کی بنیاد پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمارے ملک کو یا اللہ دین کا مینار بنا دے یا اللہ، دین کی روشنی یہاں پر نافذ فرما دے یا اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں نافذ فرما دے یا اللہ، قانون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ سرسبزی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما یا اللہ، بدحالی کو دور فرما دے، بد امنی کو دور فرما دے یا اللہ، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے جوانوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بوڑھوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے مردوں کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ، دینی غیرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے یا اللہ، دینی غیرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے یا اللہ، آپس میں بھائی چارہ پیدا فرما دے، ہمدردی اور غمگساری پیدا فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں کے اندر سے کدورتوں کو دور فرما دے یا اللہ، کدورتوں کو دور فرما دے یا اللہ، کدورتوں کو دور فرما دے، حسد سے، بغض سے ہماری حفاظت فرما، عداوت سے، دشمنی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، چغل خوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جس قدر بھی رذائل ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جس قدر بھی خصائل حمیدہ ہیں ان یا اللہ، ہمیں ان سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما یا اللہ، اپنا فضل ہمارے اوپر فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں یا اللہ، ہم سے بہت ساروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی عاجل مستمر دائم عطا فرما دے یا اللہ، بیماری چل رہی ہے، وبا کی طرح پھیل رہی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، اس بیماری سے یا اللہ ساری انسانیت کو حفاظت فرما دے یا اللہ، ساری انسانیت کو نجات عطا فرما دے یا اللہ، خاص طور پر اہل پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے اہل علاقے کی حفاظت فرما یا اللہ، اس بیماری کا خاتمہ فرما دے، دیگر یا اللہ بری بیماریوں اور سخت بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے یا اللہ، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دے یا اللہ، ہم میں بہت سارے لوگ پریشان حال ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں یا اللہ، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بہت سارے بھائی ہمارے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہم میں بہت سارے بھائی مصیبت زدہ ہیں یا اللہ، مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ، مصیبت زدہ بھائیوں کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یا اللہ، ہمارے بہت سارے متعلقین مختلف قید خانوں میں، جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں یا اللہ، ان سب کو جلد از جلد رستگاری عطا فرما دے، خلاصی عطا فرما دے یا اللہ، ہم میں بہت سارے مقروض ہیں، قرض و تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے قرضے ادا کرنے کی سہولت عطا فرما دے، آسانی کے ساتھ قرضے ادا کروا دے یا اللہ، آسانی کے ساتھ قرضے ادا کروا دے یا اللہ، ہمارے اندر امانت کی صفت پیدا فرما دے یا اللہ، حق حلال کی کمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، حرام سے، مشتبہ سے، مکروہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اولاد کو نیک راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، جو کچھ ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہماری مصلحت میں ہے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب سے یا اللہ تو اچھی طرح واقف ہے یا اللہ، ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما لے یا اللہ، بحر و بر میں جہاں کہیں یا اللہ تیرے نیک بندے نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں یا اللہ، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے یا اللہ، ان کے دعاؤں میں ہمارا حق یا اللہ ملا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، اپنا فضل ہمارے اوپر خاص طور پر فرما دے، کرم فرما دے۔
ہر شخص اپنی اپنی حاجت آہستہ آہستہ مانگ لے. اللہم لک لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.